نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سمیع علیم۔ ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کے سامنے اسلام کے نظام زکوٰۃ کو واضح کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، اتباع التابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ اسلام کا نظام زکوٰۃ، اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھیں اور کہا کہ اس جمعہ بھی بإذن اللہ اسی موضوع کے حوالے سے مزید کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو ماننا، زکوٰۃ کی تعلیمات کو اپنانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کلمہ توحید کو اپنانے کے بعد۔ اس لیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے آپ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے جو نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے ایک اہم نصیحت یہ، اہل یمن اے معاذ اگر تمہاری دعوت کو قبول کر لیں
تم انہیں نماز کی تعلیم دینا، نماز کی تعلیم کو اختیار کرنے کے بعد انہیں اس بات کا حکم دینا کہ پروردگار نے ان کے مالداروں کے مال پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے جو ان سے وصول کیا جائے گا اور اس معاشرے کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت پر آتے ہیں جو اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، آپ نے بہت سارے فتنوں کا سامنا کیا، ان میں سے ایک اہم فتنہ مانعین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا آپ نے سامنا کیا۔ اور اہل علم نے لکھا کہ قبیلہ بنو تمیم کے بعض افراد نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کہا کہ خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی آپ لوگوں کے مال سے زکوٰۃ کو وصول کیجئے، زکوٰۃ کو لیجئے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا، اور اللہ کے نبی اب ہمارے درمیان موجود نہ رہے، لہٰذا زکوٰۃ ہم پر فرض نہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا جب اس قبیلے والوں نے انکار کیا تو بعض صحابہ نے نرم پہلو اختیار کرنا سوچا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، اللہ کی قسم میں اس شخص کے خلاف جہاد کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا۔ زکوٰۃ کا انکار بالکل ویسے ہی ہے جیسے نماز کا انکار ہے۔ نماز کا انکار کرنے سے جیسے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے سے بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور آگے کہا واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ لقاتلتهم على منعهم، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس بطور زکوٰۃ اون کی ایک رسی بھی اگر دیا کرتے تھے، اب اگر وہ دینے سے انکار کریں، ان کے اس انکار کرنے پر میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، یہ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو زکوٰۃ کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے دوستو، اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے جسے اپنانا چاہیے۔ ہاں بندہ زکوٰۃ کو مانتا ہے، اس پر اس کا ایمان ہے، اس کی فرضیت کو تسلیم کرتا ہے، لیکن ہر سال جب اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور جب زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، شریعت کی نظر میں وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اور شریعت کی نظر میں مجرم اس لیے کیونکہ اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی، جس مال کے نشے میں وہ اس دنیا میں مست تھا اور اس کا حق وہ ادا نہیں کرتا تھا اور جمع کر کر کے رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ اسی مال کے ذریعے حشر کی عدالت میں اور بروز قیامت جہنم کی تپتی ہوئی آگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو لے کر سزا دیں گے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہوہم وجنوبہم وظہورہم، اور اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود مال کے نشے میں اور مال کی محبت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے، مال کا حق ادا نہیں کرتے تھے، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے وعید سنائی کہ ان کا مال ایک زہریلا اژدہے کی شکل اختیار کر جائے گا، اور اس زکوٰۃ نہ دینے والے بندے کی گردن میں وہ گویا کے سام لپٹ جائے گا اور وہ کہے گا انا مالوکا انا کنزوکا، وہ زہریلا سام وہ زکوٰۃ نہ دینے والے کے سامنے کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں جس کو تو دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا۔ فطری طور پر مال سے محبت ہوتی ہے دوستو ہر انسان کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فطری طور پر مال سے محبت ہوتی ہے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا بہت سارے لوگوں کے قدم جو ڈگمگا جاتے ہیں وہ اسی مال کے نشے میں، اسی لیے کہا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ مال کبھی تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے، اس مال کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اللہ دیتے ہیں اپنے بعض بندوں کو،
خوب نوازتے ہیں, اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں, یاد رکھنا اللہ کی آزمائش کی گھڑیاں آپ کی زندگی میں شروع ہو گئیں. آپ اس نعمت کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں, آپ اس مال کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں, دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ بندوں کو نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں اور مال کی شکل میں دولت کا انبار بہت سارے لوگوں کے قدموں میں لا کر رب العالمین ڈال دیتے ہیں. دوستو, زکوٰۃ کے سلسلے میں ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے اور یاد رکھیں کہ زکوٰۃ اللہ کا فریضہ ہے اور اللہ کے فریضے کو ادا کرتے ہوئے دل پر کبھی بوجھ ہم محسوس نہ کریں. ہاں, ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والا نکالتے وقت اگر اس کے دل میں کچھ تکلیف ہو رہی ہو, یہ بشری تقاضا ہے, یہ انسانی فطرت ہے, لہٰذا اس کو دور کرے اور کہے کہ یہ تو میرے رب کا حکم ہے اور میرے رب کا فریضہ ہے اور اسے بجا لانا میری ذمہ داری ہے. پوری خوش دلی سے اس مال کی زکوٰۃ نکالے. دوستو, خوش دلی سے نکالنا چاہیے, بوجھ نہ سمجھیں, ورنہ اللہ قبول نہیں کریں گے زکوٰۃ کو. جیسے اللہ نے نماز کے بارے میں کہا, منافقین بھی پڑھتے تھے لوگوں سے ڈر کر, اسی طرح بعض لوگ زکوٰۃ کی رقم نکالتے ہیں, لوگ کہیں بخیل نہ کہیں, لوگ کہیں کنجوس نہ کہیں, لوگوں سے ڈر کر بعض لوگ اپنے مال کو نکالتے ہیں, لیکن نکالتے ہوئے دل میں اس فریضے کو بوجھ سمجھتے ہیں. جیسے بعض اللہ کے بندے نماز قائم کرتے ہوئے نماز کو بوجھ سمجھتے تھے, جیسا کہ منافقین کا شیوا تھا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ کہا اللہ نے منافقین کے بارے میں. آتے تھے نماز کو جتانے کے لیے ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں کے ساتھ صف میں شامل ہوتے تھے یہ بتانے اور ثابت کرنے کے لیے ہم مسلمان ہیں, لیکن اللہ نے کہا کہ اس نماز کو وہ بوجھ محسوس کیا کرتے تھے. زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھیں دوستو, ورنہ اس کی ادائیگی میں ضرور خلل نظر آئے گا. جیسے میں نے کل اس سے پہلے جمعہ میں کہا, بعض لوگ صحیح طور پر زکوٰۃ کا حساب نہیں لگاتے ہیں, 10 سال سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں اور 10 سال میں ایک مرتبہ 5,000 روپے نکال دیتے ہیں. اگر صحیح سے انہوں نے اپنی پراپرٹی کا اندازہ کیا ہوتا کہ کتنے سونے ان کے پاس ہیں اور کتنی چاندیاں ان کے پاس ہیں اور ان کے اکاؤنٹ میں کتنا کیش موجود ہے اور کتنی زمینیں انہوں نے بیچنے کے لیے رکھا ہے اور ان کی اپنی تجارت کے کتنے سامان ہیں جو بیچنے کے لیے رکھے ہیں, اگر سب کا حساب لگایا جائے ممکن ہے کہ 25,000 روپیے اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے, لیکن بندہ ہر سال 5,000 روپیے ایسے ہی حساب لگا کر دے دیا کرتا ہے. کہا کہ ایسا حساب اللہ کے پاس نہیں چلے گا. دوستو, محتاط ہونا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری باریکی زکوٰۃ کے سلسلے میں آپ نے وضاحت فرمائی. مختلف گورنروں کے نام اللہ کے نبی نے خط لکھا, اگر تمہارے پاس بکریاں ہیں تو کتنی بکریوں میں زکوٰۃ ہے, اگر اونٹ ہو تو کتنے اونٹوں میں, اگر گائیں ہو تو کتنی گایوں میں. اللہ کے نبی نے ایک ایک مال کا حساب کیا اور اس کی پوری تفصیل ان گورنروں کے نام اللہ کے نبی نے لکھا جو مختلف ذمہ داریاں مختلف علاقوں میں سنبھال رہے تھے. جیسے میراث کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے سورہ نساء میں بیان کیا, اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے معاملے کو تفصیل سے اپنے صحابہ کے سامنے رکھا. یہ اندازے کی بنیاد پر نکالی جانے والی عبادت اور رقم نہیں ہے دوستو کہ آپ اندازے کے مطابق سال میں جتنی چاہیں نکال لیں. کہا کہ نہیں, آپ زائد نکال سکتے ہیں, وہ آپ کے حق میں تطوع ہوگا, وہ آپ کے حق میں نفل صدقہ ہوگا, لیکن آپ پر جتنی رقم واجب ہوگی اتنی رقم نکالنا ہر مالدار پر ضروری ہے. دوستو, جہاں خوش دلی سے آپ زکوٰۃ کو ادا کریں گے وہیں پر ریاکاری بھی نہیں ہونی چاہیے. بڑا عجیب معاملہ ہے صدقہ و خیرات کا, اور آج کے سوشل میڈیا کے دور میں تو اللہ رحم فرمائے کہ آج سوشل میڈیا نے ہمارے خلوص اللہیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. دوستو, جہاں بھی جاتے ہیں, ہاں آپ اگر کسی کار خیر کو نشر کرتے ہیں, نشر کرنے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. اگر کسی نے کوئی بڑا فنڈ آپ کے حوالے کیا ہے, آج کے اس دھوکہ دہی اور دھوکہ بھری دنیا میں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ آپ نے مال کا صحیح استعمال کیا تو ضرورت پر بندے نے فوٹو نکال لیا اور اس متبرع اور اس یعنی بڑے فنڈ جو نکالنے والے اسپانسر کے اگر آپ نے واٹس ایپ پر یا اس کے ذریعے اگر اس کو بھیج دیا تو کوئی غلط بات نہیں ہے.
لیکن اکثر لوگ جو سوشل میڈیا میں اپنے کار خیر کو نشر کرتے ہیں وہاں شیطان ان کے دلوں میں سوار ہو جاتا ہے، لوگ ہمارے اس کار خیر کی تعریف کریں اور واہ واہ کہیں اور ہمیں بہت نیک سمجھیں، بہت اچھا سمجھیں۔ نہیں دوستو، یاد رکھیے اگر خلوص نہ ہو ہمارے اعمال میں، ہمارے دلوں میں اگر اخلاص نہ ہو، ہمارا سارا عمل اللہ کے پاس رائے گاں ہو جائے گا۔ بنیادی شرط ہے اخلاص، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اخلاص اور اتباع شریعت کے بغیر کوئی عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اخلاص اور اتباع شریعت کے حوالے سے کہا وَهَذَانِ رُكْنَ الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ، کوئی بھی عمل اللہ کے دربار میں اگر قبول ہونا ہے اس کے لیے بنیادی شرط اخلاص ہو آپ کے اس کام میں، اور اللہ کے رسول کی پیروی کریں، آپ اس دین اسلام کی پیروی کریں، تبھی وہ آپ کا کام اور آپ کا وہ عمل اللہ کے دربار میں مقبول ہوگا۔ ریاکاری سے بچیں، اور وہیں پر بعض لوگ احسان بھی جتلاتے ہیں۔ اللہ نے نوازا آپ کو، آپ نے غریب کی مدد کر دی، بھول جائیے اس کو۔ بعض لوگ مستقبل میں احسان جتلاتے ہیں اور بھری محفل میں کسی کی عزت پر حملہ کرتے ہیں۔ دوستو اللہ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقہ و خیرات کو تم احسان جتلانے کے ذریعے باطل مت کرو۔ احسان نہیں جتلانا چاہیے دوستو، احسان جتلانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ احسان تو اللہ، جتلانے والا تو اللہ ہے، وہ المنان ہے، وہ اللہ المنان ہے، اور المنان کے معنی احسان جتلانے والا، اور ہم بندوں کو احسان جتلانے سے منع کیا گیا۔ بے احسان جتلانا مطلب بول کر بتانا، کوئی کام کرنے کے بعد آپ نے کسی کو جو ہے کوئی قمیض دلا دی اور بھری محفل میں سب لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں ارے یہی وہ قمیض ہے جو میں نے آپ کو فلاں موقع پر دلائی تھی۔ بندہ شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ بہت سارے اللہ کے بندے ہوتے ہیں دوستو جو آپ تنہائی میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں نا، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے دیں گے تو وہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے اندر جو معاملہ ہوتا ہے شرم و حیا کا وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی لیے اللہ نے مالدار لوگوں کے سلسلے میں کہا للسائل والمحروم، آپ کے مال میں جہاں آپ کے پاس بعض لوگ آپ کے گھر پر آ کر دستک دیتے ہیں اور آپ سے مانگتے ہیں، مانگنے والوں کا جہاں آپ کے مال میں حق ہے وہیں آپ ڈھونڈیے، وہیں آپ ڈھونڈیے۔ آپ کے آس پاس، آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے محلے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو شرم و حیا کی وجہ سے آپ سے مانگ نہیں سکتے، لیکن ضرورت مند ہیں، پریشان حال ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں۔ آپ ان کو تلاش کیجئے اور اپنے مال کے ذریعے سے ان مجبوروں کی مجبوری کو دور کیجئے۔ وہ اس لیے آپ سے نہیں مانگ رہے کیونکہ شرم و حیا رکاوٹ ہے، وہ آپ سے کھل کر نہیں مانگ سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے دینا یہ مالدار لوگوں کی ذمہ داری ہے دوستو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے اس میں ایک بہت بڑا خلل ہمیں نظر آ رہا ہے دوستو۔ وہ خلل اس طرح سے کہ بعض اللہ کے بندے، اللہ جزائے خیر دے، سال میں برابر اپنے مال کا حساب لگاتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں غریبی کا خاتمہ ہندوستان سے نہیں ہو رہا ہے دوستو۔ ہندوستان کی کیا بات کریں، ہم اپنے علاقے کی بات کریں کہ غربت کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے۔ مالدار لوگوں کی ایک بڑی فہرست ہمارے پاس موجود ہے اور وہ مالدار لوگوں کا دعویٰ یہ ہے ہم ہر سال زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کے باوجود کہ غربت کا یہاں پر خاتمہ نہیں ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں خلل ہمیں ضرور نظر آ رہا ہے۔ وہ خلل کہاں ہے دوستو کہ اللہ کے نبی کے دور میں زکوٰۃ کا جو سسٹم تھا اس سسٹم کو ہم نے بھلا دیا دوستو۔ اجتماعی سسٹم تھا اللہ کے نبی کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ یاد رکھیے اجتماعیت میں برکت ہوتی ہے، اجتماعیت میں خلل کو دور کیا جا سکتا ہے، اور اجتماعیت کے ذریعے بہت سارے لوگوں تک آپ اپنے مال کے ذریعے سے جو ہے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ایسا ہی ایک مضبوط نیٹ ورک آپ نے مدنی زندگی میں قائم فرمایا۔ اسی لیے آپ دیکھیے مدنی زندگی میں جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، ابتدا میں کافی غربت تھی مسلمانوں
کے درمیان. اور اتنی غربت, اگر کسی پر جو ہے قرض کا بوجھ ہوتا, اللہ کے نبی نماز سے پہلے سوال کرتے, نماز جنازہ قائم کرنے سے پہلے, اس پر قرض ہے کہ یا نہیں. اگر صحابہ کہتے کہ یہ مقروض بندہ ہے, اللہ کے نبی نماز نہیں پڑھاتے, صحابہ نماز پڑھا دیا کرتے تھے. لیکن وہی دیکھیے مختصر سی مدت میں کتنی زبردست تبدیلی آئی مدنی زندگی میں. بعد میں اللہ کے نبی کے سامنے اگر کسی جنازے کے بارے میں کہا جاتا یہ مقروض بندہ ہے, اللہ کے نبی بیت المال کے ذریعے اس جو ہے بندے کی زکات کو ادا کر دیتے, اور اللہ کے نبی خود نماز پڑھایا کرتے تھے. کتنی زبردست تبدیلی. اور یہ تبدیلی جانتے کہاں سے آئی؟ یہ بیت المال کا مضبوط سسٹم اللہ کے نبی کے دور میں موجود تھا, اور اللہ کے نبی نے بعض صحابہ کو مقرر کر رکھا تھا کہ وہ جائیں اور مالدار لوگوں کو تلاش کریں اور ان کے مال میں کتنی زکات نکلتی ہے وہ حساب بتائیں, اور اس کے بعد ان سے مال وصول کر کے آئیں. سبحان اللہ. کبھی ایسا ہوتا ہے دوستو, ہم زکات نکالنا چاہتے ہیں لیکن صحیح سے ہمیں حساب معلوم نہیں رہتا ہے کہ کتنی زکات نکالنی ہے. لیکن اس طرح اگر اجتماعیت کا ہمارے پاس سسٹم ہو کہ بیت المال میں ہماری بستی کے سارے لوگ جن پر زکات واجب ہوتی ہے, مسالک کو ایک جگہ رکھ دیجئے دوستو. یہ معاملہ مسلک کا نہیں ہے, بلکہ یہ معاملہ ہماری بستی کے غربا, فقراء, ضرورت مند اور مجبور اور تنگ دست لوگوں سے جڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو آپ مسلک سے مت جوڑیے, بلکہ یہ مسئلہ ہماری پوری جو ہے یعنی امت مسلمہ کا مسئلہ ہے, بستی میں بسنے والے پورے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. اور مسائل کا حل اسی وقت ہو سکتا ہے جب بستی کے مالدار احباب اور علماء دونوں جمع ہو جائیں. علماء صحیح مشورہ دیں گے اور مالدار لوگ صحیح سے زکات نکالیں گے, اور بیت المال کا ایک سسٹم ہو ہمارے پاس. تب چل کر دیکھیے ہماری بستی میں کتنے ضرورت مند ہیں, کتنے غریب ہیں, کتنے مقروض ہیں, اور کتنے تنگ دست ہیں, اور کتنے پریشان حال ہیں. پوری فہرست نکالی جائے گی, اور سال میں ایک مرتبہ برابر ان کی ضرورتیں اس زکات کے ذریعے سے ہم پوری کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, شاید ہم نے اس سسٹم کو نہیں سمجھا لیکن غیروں نے سمجھا اس سسٹم کو. اسی لیے یورپی دنیا کا آپ جو ہے مطالعہ کر کے دیکھیں, 2000 میں اقوام متحدہ نے اس سسٹم کو سمجھا اور اس نے اسلام کے نظام زکات کو اپنایا, اور یورپی دنیا میں غریبی کا خاتمہ کرنے کے لیے اس جو ہے اقوام متحدہ کے ذمہ داران نے نظام زکات کے سسٹم کو اپنایا, اور بیت المال کی طرح انہوں نے مالدار لوگوں کے جو ہے مالدار لوگوں سے پیسوں کو وصول کیا, اور 15 سال کی مختصر سی مدت میں یورپی دنیا میں انہوں نے غریبی کا خاتمہ کر دیا. اور 2015 میں اقوام متحدہ کا بیان یہ تھا, اگر پوری دنیا سے اگر ہم غریبی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے پاس جو نظام زکات کا سسٹم ہے اس کی طرف لوٹنا ہوگا دوستو. اور ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا تھا, ہندوستان میں گداگری کا مسئلہ ہے, ہندوستان میں غریبی کا مسئلہ ہے, اور ہر ایک اس کو جانتا ہے, اور اللہ رحم کرے غریبی کے مسئلے کی بات کریں تو سب سے پہلے مسلمان اس میں نظر آتے ہیں دوستو. مسلمان اس میدان میں نظر آتے ہیں, مانگنے والی قوم, غریب قوم, سب سے زیادہ مسلم قوم نظر آ رہی ہے ہمیں. آخر اس کا معاملہ کیا ہے؟ ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس زکات نکالنے کے حوالے سے جو انفرادی سسٹم ہے, جب تک اس کو ختم نہ کیا جائے اور اجتماعی سسٹم کو نافذ نہ کیا جائے اس وقت تک مسلمانوں سے غریبی اور گداگری کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا ہے دوستو. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور کر کیا سکتے ہیں کہ صرف اگر بعض لوگوں میں یہ ذہن ہو تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں دوستو. اگر ہماری بستی والے, ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ شروعات ہندوستان کے بالکل مرکز سے دلی سے اس کی شروعات ہو, ہم یہ نہیں چاہتے ہیں دوستو. شروعات ہماری اپنی بستی سے ہو, شروعات ہمارے اپنے جو ہے ہم اپنے علاقے سے اس کی شروعات کریں. سسٹم میں یقیناً کچھ کمی رہے گی ابتدا میں, لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر بہتری آ سکتی ہے, اور یقیناً اس سسٹم کے ذریعے سے ہم غریبی پر قابو پا سکتے ہیں اور غریبی کا ہم خاتمہ کر سکتے ہیں. اور اسلام کے نظام زکات پر یقین رکھیے. آپ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیے, مختصر سی مدت میں آپ نے ایک ایسا ماحول قائم کیا, حالانکہ آپ نے 2 سال اور چند ماہ ہی آپ نے خلافت کی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے, لیکن مختصر سی مدت میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایسا ماحول قائم کیا, اگر کوئی شخص صدقے کا مال لے کر باہر نکلتا وہاں پر کوئی ایسا بندہ موجود نہیں تھا جو صدقے کے مال کو لے سکے. ایسی غریبی کو آپ نے خاتمہ کر دیا اس نظام زکات کے سسٹم کے ذریعے دوستو. تو ہمیں بھی اس مسئلے پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکات کو فرض قرار دیا ہے
تو مالدار لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس معاملے میں اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں۔ مال کا نشہ جب دل میں ہوتا ہے دوستو، یاد رکھیں کہ زکوٰۃ نکالنا بہت بوجھ ہے، اور اس بوجھ کا خاتمہ اللہ کے تقوی سے ہم کر سکتے ہیں۔ یہ مال اسی کی دی ہوئی نعمت ہے، اسی لیے قرآن مجید میں مختلف آیات نے کہا، مختلف آیات میں پروردگار نے کہا، اے ایمان والو، ہم نے جو روزی تمہیں دی ہے، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے، اس مال میں سے تم اس کی راہ میں خرچ کرو اور صدقہ و خیرات کرو۔ یہ دولت اللہ کی دی ہوئی، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے دوستو۔ کہیں ایسا نہ ہو اس مال کے نشے اور محبت میں ہم اس قدر مگن ہو جائیں، یہ مال ہماری اخروی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔ اسی لیے ہمیں اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہیے، اور برابر حساب لگا کر جتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اتنی زکوٰۃ نکالنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو اسلامی تعلیمات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے نظام زکوٰۃ کو سمجھنے اور اجتماعی زکوٰۃ پر ہم مسلمانوں کو توجہ دینے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں، غم زدہ ہیں، مصیبت زدہ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی مصیبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے، امن والی زندگی نصیب فرمائے، سکون والی زندگی پروردگار ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے، چین و سکون والی زندگی نصیب فرمائے، خشیت والی زندگی نصیب فرمائے، امن والی زندگی پروردگار ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم أصلح أحوال الناس في كل مكان يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون